لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ صلوات پڑھنے پر محمد حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، جس گفتگو کا آغاز 5 دن پہلے کیا گیا تھا وہ آج اپنے 5ویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اگر توفیق خدا شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس سفر کے بعد 2-4 دن کا سفر ہے، اس سفر کے بعد آ کے اس چیز کو ادامہ دیا جائے گا اور یہ گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھائی جائے گی۔ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ خدا آپ کے مرحومین کو، شکریہ آپ کا، خدا آپ کے مرحومین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائے۔ یہ ایک مسلسل موضوع عنوان اور ایک عنوان گفتگو ہے کہ جس کے تحت گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم نے ان مجالس کے اندر ان جنگوں کو ڈیٹیل سے بیان کیا جنہیں ہمارے ذاکرین مختصر طریقے سے، میں یہ نہیں کہتا کہ جنگوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں، جنگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، مگر جس تفصیل کے ساتھ ہونا چاہیے اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہو پا رہا۔ پتہ نہیں کیوں پچھلے 10 سال سے، بلکہ 10 یا 12-15 سال سے ایک رواج سماج میں یہ پیدا ہوا کہ اگر کسی ذاکر نے جنگ پڑھ دی تو لوگوں نے یہی کہا کہ خیبری تو پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہمارے مجمع کی ڈیمانڈ ہے کہ خیبر نہ پڑھا جائے۔ ہم یہ سوچتے تھے، شاداب بھائی توجہ فرمائیے گا، میں جو کہنے جا رہا ہوں شاید ایک بہت باریک بات ہے۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ ہمارے مجمع کی آواز ہے کہ خیبر نہ پڑھا جائے۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہمارے مجمع کی آواز نہیں ہے کہ خیبر نہ پڑھا جائے، بلکہ یہ قاتل زہرا کی آواز ہے کہ خیبر نہ پڑھا جائے۔ یہ ہمارے مجمع کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر خیبر کا ذکر نہ کیا گیا، دیکھیے، اگر آپ جنگ خیبر کو اسلام کے دامن سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خیبر نام کی کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، تو پھر آپ فدق کیسے ثابت کریں گے؟ بھائی سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ہم یعنی خیبر ہی کا انکار کر دیں اور اس منبر سے ہم نے خیبر پڑھنا بند کر دیا تو جو قوم کے بچے بیٹھے ہیں انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ہوا کیا ہے؟ تو دشمن نے سیدھے فدق پہ حملہ نہیں کیا۔ دشمن نے کہا کہ کب تک خیبر پڑھیں گے، اتنے دنوں سے خیبر پڑھا جا رہا ہے۔ تو بھولے سماج نے، ہمارے شریف سماج نے خیبر سے تھوڑا دوری اختیار کر لی، ذاکرین نے پڑھنا بند کر دیا، عوام نے سننا بند کر دیا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ آواز جو ہے وہ ہمارے مجمع کی ہے، نہیں، ہمارے مجمع کی نہیں ہے، یہ قاتلان زہرا کی آواز تھی۔ کیونکہ جتنی تیزی سے عزائے فاطمیہ اٹھ کے سامنے آ رہا تھا، اس سے یہ لگ رہا تھا لوگوں کو کہ اب یہ سارے راز فاش ہو جائیں گے اور ساری حقیقتیں دنیا کے سامنے کھل کے آ جائیں گی۔ تو انہوں نے سیدھا حملہ فدق پہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ خیبر کو بند کیا جائے اور کب تک خیبر پڑھا جائے گا، کیونکہ اگر خیبر ختم ہو گیا تو فدق ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اگر فدق ختم ہو گیا تو پھر چھینا کیا جائے گا، اور اگر چھینا نہیں گیا تو سیدہ دربار میں کیسے جائیں گی؟ اور اگر سیدہ دربار میں نہ گئیں تو وہ دروازے پہ کیسے آئیں گے؟ نہ وہ جلایا جائے گا،
نہ ظلم ہوگا. یعنی بالکل خیبر کا نہ پڑھنا قاتل زہرا کو بچا لینا ہے. اس لیے ایک بہت بڑی پلاننگ یہ ہوئی کہ قاتل زہرا کو چھپانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان 50 سالوں میں خیبر نہ پڑھا جائے تاکہ قوم کے بچے خیبر بھول جائیں, اور جب خیبر بھول جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے فدق آیا کہاں سے. تو پھر آپ فدق کو کیسے ثابت کریں گے کیونکہ خیبر ختم ہو گیا. اب فدق کو چھپانے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ خیبر نہ پڑھا جائے. نہیں پہنچے آپ. ہجرت نہ پڑھی جائے اس لیے کیونکہ اگر ہجرت پڑھی گئی تو احسان ابو طالب سمجھ میں آ جائے گا. بدر نہ, سن تو لیجئے, بدر نہ پڑھی جائے کیونکہ اس سے ابو سفیان کا خاندان سمجھ میں آ جائے گا. احد نہ پڑھی جائے اس سے ابو سفیان سمجھ میں آ جائے گا. تو ہر جنگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز تھا. تو 3 جنگیں میں نے آپ کو اب تک سنائی. پہلے دن ہجرت سنائی, پھر بدر سنائی, بدر کے بعد احد سنائی, احد کے بعد خندق سنائی, اور آج جو ہے وہ چونکہ آج ہم 8 ہجری میں داخل ہو رہے ہیں, 7 ہجری میں جنگ یعنی نہیں, سب سے پہلے جنگ بدر ہے. ہجرت کے بعد جنگ بدر, 17 مہینے کے بعد جنگ بدر, 1 سال کے بعد جنگ احد, اس کے بعد جنگ خندق, اور اس کے بعد اب جنگ خندق ہو چکی. جنگ خندق ہو چکی ہے. علی کل ایمان بن چکے ہیں, علی مرد میدان بن چکے ہیں, علی کے سر پر ایک فتح کا صحرا اور بن گیا. اب مسلمان تل ملا آمادہ ہے, خوش ہے, جشن منا رہا ہے, اور مشرقین جو ہیں, جو کافرین ہیں مکے کے, وہ بے چین ہیں. کیا کیا جائے, کیا کیا جائے. یہ ہر طریقے سے سمجھ چکے تھے کہ اب ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم تنہا جا کے مسلمانوں کا مقابلہ کر لیں, کیونکہ ہم 3000 کا لشکر لے کے آئے, یہ انہیں کھا گئے. ہم لشکر پہ لشکر لا رہے ہیں, یہ انہیں ختم کیے جا رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی سردار نہیں ہے, کوئی علمدار نہیں ہے, لہذا کیا کیا جائے. لہذا انہوں نے یہ کیا کہ یہ جمع ہوئے اور ہو کے انہوں نے خیبر کے یہودیوں سے مدد مانگ لی. خیبر کے یہودی, بعض نے لکھا کہ یہودی زبان میں خیبر قلعے کو کہا جاتا ہے. یہودیوں نے اس علاقے میں 7 یا 10 قلعے بنائے تھے, اور اتنے مضبوط قلعے تھے جن پر انہیں ناز تھا. ان کے مینارے آسمان کو چھو رہے تھے, ان کی دیواریں چوڑی تھیں, ان کے دروازے بڑے تھے, اور اس کے اندر انہوں نے اتنا مال بھرا ہوا تھا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. یعنی کوئی چیز ایسی تھی نہیں جو اس میں نہ ہو. مسلمان وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے, مشرکین وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کے کہا کہ بھائی دیکھو ہم تو لٹ گئے, پٹ گئے, کٹ گئے, مر گئے, اور اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, لہٰذا ہم تمہارے پاس مدد مانگنے آئے ہیں کہ ہماری مدد کرو. تو انہوں نے خفیہ طریقے سے ایک میٹنگ کی کہ اگر ہم نے تمہارا ساتھ دے دیا اور ہم نے مدینے کو فتح کر لیا تو ہمیں کیا ملے گا. بھائی ہم تمہارے ساتھ جائیں گے اور مدینے کو فتح کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. بہرحال ڈیل پکی ہوئی کہ 1 سال کی فصل تم رکھنا, 1 سال کی ہم رکھیں گے, یا بعض روایت نے کہا کہ آدھی آدھی رکھیں گے. جو بھی فتح ہوگا, جو بھی زمین ہمارے قبضے میں آئے گی, اس پہ جو کاشت کی جائے گی آدھی تم رکھنا, آدھی ہم رکھیں گے. یہ ساری ڈیل ہو گئی, تیار ہو گئے. اب قلعے خیبر کے قلعے کا مسئلہ نہیں ہے کہ کبھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قلعہ ہی مضبوط ہے. نہ, قلعے کے اندر جو افراد ہیں وہ بھی بڑے مضبوط ہیں, ان کے بھی نام ہیں, ان کے بھی شہرت کے ڈنکے بجے ہوئے, ان کی بھی طاقت کے چرچے ہو رہے ہیں. کون ہے جی؟ اب آپ یہ سنیے کون ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اب یہ تو سنتے رہیے گا. یہ جو خیبر کا قلعہ ہے, اس کا جو سب سے بڑا سردار ہے اس کا نام ہے اختب. کیا نام ہے؟ اتنا شجاع, اتنا بہادر کہ اس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں. اختب بڑا شجاع اور بڑا بہادر, اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے, گھوڑے بھی ہیں, سواریاں بھی ہیں, کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کے پاس. روایات میں ملتا ہے کہ اس کے ہاں یعنی جانوروں کی کھال تک کے انبار لگے ہوئے تھے. اتنا بڑا تاجر, اور ہزاروں اونٹوں پہ اس کا سامان ادھر سے ادھر جاتا تھا, تو دولت کی بھی کمی نہیں. اختب کے ایک ہی بیٹا تھا. اختب کے ایک ہی بیٹا تھا, اس کا نام تھا ہائی.
اب جب باپ اتنا بڑا ہے تو بیٹا بھی ایسا ہی ہوگا. اس کی بھی بڑی شہرت تھی, اس کا بھی بڑا ڈنکا تھا, بھائی اکلوتا بیٹا ہے, کیا کہنا. تو اب وہ جو اختب کا بیٹا ہائی تھا وہ جوان ہو گیا. اب جب وہ جوان ہوا تو اس کے لیے ایک اچھی بیوی کی تلاش شروع ہو گئی کہ بھئی ایک اچھی بیوی, اچھے خاندان کی. اب یاد رکھیے گا, سرداروں کے بچوں کی شادیاں معمولی گھرانوں میں نہیں ہوتی. نہیں پہنچے آپ؟ کیونکہ سردار جہاں شادی کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو عورت میرے گھر میں آئے وہ ایسی آئے کہ اس سے کے بطن سے جو بچہ آئے وہ بھی سردار ہو. نہیں پہنچے آپ؟ بھائی سردار جب شادی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے زوجہ تلاش نہیں کرتا ہے, اپنے بچے کے لیے ماں تلاش کرتا ہے. اچھا یہ بات یہودیوں کو تو پتا تھی کہ اگر سردار کو سردار چاہیے تو اچھی بیوی تلاش کرو. اب نہیں سمجھے کہ علی نے کیوں کہا تھا کہ عقیل میرے لیے ایک بہادر گھر کی بہادر خاتون, بہادر شجاع عورت تلاش کرنا. اچھا ابھی چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ یہی مہینہ یہ جو ربیع الاول چل رہا ہے اسی ربیع الاول یعنی 30 ہجری ربیع الاول ہی میں حضرت عباس نے جنگ صفین میں اپنا کمال دکھایا ہے. اسی مہینے 30 ہجری میں. ابھی ہم 7 ہجری تک آئے ہیں, 30 ہجری تک جانے میں ٹائم لگے گا, یہ سنتے رہیے گا. تو اختب کا جو بیٹا ہائی تھا اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا جانے لگا. اب دو تلاش تھی, ایک تو یہ کہ خاندان بڑا ہو, اچھا خاندان ہو, بڑا قبیلہ ہو, ایک عورت جو ہے وہ بھی صاحب کمال ہو. خیر خاتون ڈھونڈ لی گئی. اب وہ جو خاتون ڈھونڈی گئی وہ ماہر نجوم تھی, نجومی تھی بہت بڑی. اسے ستاروں کا علم تھا, کون سا ستارہ کہاں جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے. وہ لوگوں کے نقشے بنایا کرتی کہ تو اب ستارہ یہاں سے یہاں نکل گیا, اب حرکت نہ کرنا. وہ اس کے گھر میں آ گئی. ہائی کی شادی اس عورت سے ہوگی. اللہ نے اس عورت کو 5 بیٹے دیے. کتنے؟ 5 بیٹے دیے. تو عورت کا علم دیکھ رہے ہیں آپ کہاں ہے, بڑی عورت ہے, بڑا کمال ہے. لوگوں کو دنیا اس کے دروازے پہ آتی ہے پوچھنے کے لیے کہ ہماری تقدیر کیا ہے, ستارہ کہاں ہے ہمارا, بتا دیجئے. اللہ نے اسے 5 بیٹے دیے. ان 5 بیٹوں کے بھی نام سن لیجئے آپ. پہلے کا نام ہے ربی. کیا نام ہے؟ ربی. دوسرے کا نام ہے یاسف. تیسرے کا نام ہے انتر. چوتھے کا نام ہے حارث. اور 5ویں کا نام ہے مرحب. اب یہ 5 بیٹے اللہ نے اسے دے دیے. 5 بیٹے دیے. ہر بیٹے کے پیدا ہونے پر اس نے حساب لگایا کہ اس کی جوانی ایسی ہے, اس کا بچپن ایسا ہے, اس کا لڑکپن ایسا ہے, یہ اتنا شجاع ہوگا, اتنا بہادر ہوگا, اتنا عقلمند ہوگا. یہ خیر بچے جوان ہوتے چلے گئے. اب بچے بھی باپ کی طرح شجاع, بہادر, رستم, لڑنے والے. جب اس عورت کا وقت آخر آیا تو اس نے ان 5 بیٹوں کو بلایا اور بلا کے ان کے گلے میں ایک ایک تعویذ ڈالا جو سونے کے خول میں تھا, اور خول میں ڈال کے کہا کہ تمہاری ماں کو جاہل نہیں ہے, بڑی پڑھی لکھی ہے. میں نے دنیا کے حساب نکالے ہیں, تم اپنی اولاد کا حساب کیسے نہ نکال دیں. میں نے جو کچھ تمہارا حساب نکالا تھا وہ اس تعویذ میں لکھ کے تمہارے گلے میں ڈال دیا. مجھے معلوم ہے کہ میرے بچوں سے زیادہ شجاع بہادر کوئی ہے نہیں. بچے بھی خوش ہو گئے. کیا کہنے اماں, کہا مگر میرے 5 بیٹوں تم ایک بات یاد رکھنا, دنیا میں سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا. دنیا میں سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا. بکھر کے نہیں مل کے. دنیا میں سب سے لڑنا, دنیا میں سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. کون ہے یہ؟ یہودی ہے. بچے بھی یہودی, ماں بھی یہودی, مگر عالمہ تھی نا, جاہل نہیں تھی, عالمہ تھی, ستاروں کا علم جانتی تھی. تو اس نے بتا دیا سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا. کمال ہے. کل کا جملہ آپ نے سنا تھا, جب جنگ احد میں آئے تو ایک عورت نے ڈھول گلے میں ڈال کے کیا کہا تھا, ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں. تو ستاروں کی بیٹیوں سے تو عقل مند وہ تھی جو ستاروں کا علم رکھتی تھی. بس ستاروں کی بیٹیوں, اس نے کہا نا
ہم ستارے سحر کی بیٹیاں ہیں. کس نے کہا؟ یزید کی دادی نے کہا تھا نا ڈھول ڈال کے کہ ہم ستارے سحر کی بیٹیاں ہیں. تو ستارے سحر کی بیٹیوں سے عقل مند تو وہ ہے کہ جو ستاروں کا علم رکھتی ہے. سب سے لڑنا، حیدر سے 5 بیٹوں کو وصیت کی اور اس دنیا سے چلی گئی. اب 5 بچے ہیں. انہوں نے کہا اماں کہہ کے گئی ہوں گی کہ حیدر سے نہ لڑنا، نہیں لڑیں گے، کوئی مشکل نہیں. اب یہ انہیں قلعوں میں، قلعے بڑے مضبوط ہیں، اتنے مضبوط قلعے کہ آپ سوچ لیں. مسلمانوں سے معاہدہ ہو گیا، ڈیل پکی ہو گئی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم چلیں گے تمہارے ساتھ. اور ہم گئے اور بس مدینہ یوں فتح کر لیا، کیونکہ ان کے پاس اندر کے بھی کچھ مخبر تھے. سمجھ گئے نا آپ؟ پرسوں کی تقریر یاد ہے آپ کو، جنہیں حضرت علی نے مدینے سے باہر نکالا تھا، وہ بھی تو یہودی تھے. وہ بھی ان سے مل گئے. انہوں نے کہا ہمیں راستے پتہ ہیں، ہمیں گلیاں پتہ ہیں، ہمیں چوک پتہ ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ اس زمانے میں گوگل تھوڑی تھا. ہم ہیں، ہم تمہیں لے کے چلیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ادھر نبی بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آنے کے بعد کہا کہ محمد یہودی تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ تم پر حملہ کریں تم اٹھو اور آگے بڑھ جاؤ. یہ 7 ہجری ہے، 7 ہجری. بعض نے لکھا ماہ سفر، بعض نے لکھا ماہ محرم. نبی قافلہ لے کے نکل گئے اور خیبر کی طرف چل چکے ہیں. خیبر مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر تھا، یعنی تقریباً 140 یا 150 کلومیٹر مان لیجئے. اور بعض نے لکھا کہ 48 گھنٹے لگتے تھے، 48 گھنٹے سواری سے لگتے تھے جانے میں. بعض نے لکھا، یہ میں آپ کو مختصر طریقے سے روایات سنا، 48 گھنٹے لگتے تھے. نبی چل دیے. اب نبی کے پاس جو لشکر ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد ہے 1400. کتنی؟ 1400 ہے. مسلمانوں کی تعداد ہے 1400 اور سواریاں ہیں 200. اونٹ، گدھے، گھوڑے، خچر سب ملا کے 200 ہیں، یعنی 1200 آدمی پیدل. یہ لشکر چلتا رہا. اب پیدل تو پیدل ہے نا بھائی. پہنچے خیبر کی وادیوں میں پہنچ گئے. اب سنتے رہیے گا، بس اب میں نے جتنا بیک گراؤنڈ بنانا تھا بنا لیا. پہنچ گئے خیبر. 200 سواریاں ہیں، 1400 آدمی ہیں. کبھی یہ اترتا ہے تو وہ بیٹھتا ہے، اور وہ اترتا ہے تو یہ بیٹھتا ہے. خیر نبی لے آئے خیبر میں. میدان خیبر یعنی وہ جو قلعے ہیں ان کے سامنے ایک میدان ہے، بڑے بڑے قلعے، 10 قلعے. بعض نے لکھا 7، بعض نے 10. ٹھیک ہے نا؟ 10 قلعوں کے بیچ میں میدان ہے. اس میں مسلمانوں نے اپنے کیمپ، ٹینٹ، ٹموٹیاں گاڑ دی. اچھا جب یہ ٹموٹیاں گاڑ رہے تھے تو خیبر کے کچھ یہودی باہر کھیت میں کام کرنے آئے ہوئے تھے، کاشتکاری. انہوں نے دیکھا بھئی یہ کون ہے. جب انہوں نے پرچم کو دیکھا لیں گے تو مسلمانوں کا پرچم ہے. مسلمان آ گئے، لو ہم تو ابھی پروگرام ہی بنا رہے ہیں. یہ آ بھی گئے. وہ دوڑ کے اندر گئے اور انہوں نے جا کے اپنے سردار ان 5 کو بلایا اور بلا کہا کہ حضور مسلمان آ گئے اور سنو تھکے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں. ان کی شکلوں سے لگ رہا ہے کہ یہ بہت چل پھر کے آئے ہیں، ان کے اندر حال نہیں ہے. کہو تو ابھی حملہ کر دیں. ابھی تو انہوں نے سانس بھی نہیں لی کیا، ہم جا کے ان پہ حملہ کرتے ہیں اور یہ کہانی ختم ہو جائے گی ان کی. مگر نہیں، مرحب نے کہا نہیں، نہ انہیں میں نشان عبرت بنانا چاہتا ہوں. پریشان کیوں؟ بس تم اتنا کرو کہ قلعوں کے دروازے بند کر دو، اندر والا باہر نہ جانے پائے، باہر والا اندر نہ. یہ تو بھوک کے پیاسے مر جائیں گے. لیجئے سردار کا کہنا تھا کہ دروازے بند ہو گئے. اب لطیفہ سن لیجیے. یہودی تو سارے خیبر کے اندر آ گئے، مگر یہودیوں کے جو گدھے تھے وہ خیبر کے باہر رہ گئے. یہ تاریخ ہے، یہ سنیے، یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. سارے یہودی خیبر کے اندر اور ان کے جو گدھے باہر چل رہے تھے وہ باہر ہی رہ گئے. مسلمانوں نے کہا یہودی تو بھاگ گئے، گدھے پھنس گئے. گدھوں کو پکڑا اور ذبح کیا اور کھانا بنا لیا. جناب سلمان دوڑے ہوئے گئے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا. کیا مسلمانوں نے یہودیوں کے گدھے پکڑ کے ذبح کیے اور انہیں پکا. نبی نے کہا جا کے کہو حرام ہے، گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے. اور 2 روایتیں، بعض نے کہا کہ نبی نے فرمایا وہ برتن بھی پھوڑ دو جس میں کھانا بنایا ہے.
ٹھیک ہے نا, وہ برتن بھی پھوڑو جس میں بنائے, اور بعض نے کہا کہ ان برتنوں کو گوشت پھینک دو اور انہیں دھو دو. کوئی بات نہیں, اب آپ سنتے رہیے. کیا کہا؟ گوشت کیا ہے؟ یہ کون سی ہجری ہے؟ 7 ہجری ہے. یہ جو نبی کے ساتھ آئے ہیں نا 1400 آدمی, یہ وہ ہیں جو صبح شام نبی کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. 7 ہجری تک تو مسلمانوں کو اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے. 7 ہجری تک مسلمانوں کو اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ گدھا کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے. جناب سلمان آئے اور جناب سلمان نے کہا کہ پھینکو, گدھا کوئی نہیں کھائے گا. ہوش جملہ سنا, ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ادھر آجیے, بس سنتے رہیے گا. مسلمانوں نے کیا کیا؟ گدھے انہیں, نبی نے کہا نہیں کوئی نہیں کھائے گا, گدھا کوئی نہیں کھائے گا, انڈیے پھینک دو. اب آپ نے غور کیا؟ نہیں, میں قریب آ جائیں. یعنی خیبر تک کچھ گدھوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گدھا کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ خیبر تک کچھ گدھوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ گدھا کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے. اب اور قریب آ جائیں. اچھا, سارے کھا رہے تھے, سارے بنا رہے تھے, سارے ذبح کر رہے تھے, اکیلے سلمان دوڑ کے آئے اور سلمان نے کہا یا نبی اللہ, مسلمانوں نے یہودیوں کے گدھوں کو ذبح کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ 1400 اور ہیں, سلمان اور ہے. وہ 1400 اور ہیں اور سلمان, اگر سلمان بھی ان جیسے ہوتے تو وہ بھی ان کے شریک ہوتے. خیر, نبی نے کہا کہ کوئی بات نہیں, یہ 40 دن کا محاذ ہے اور ہم اسے فتح کر لیں گے, پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں علم دیا گیا اس کا نام محمود تھا, اس کو علم دے دیا گیا. 5 دن محمود کے ہاتھ میں علم رہا اور وہ علم لے کے دوڑتا رہا بیچارہ. اچھا, اب مشکل کیا ہے اس جنگ میں؟ 2 مشکلیں ہیں, سنتے رہیے گا. پوری جنگ 5 یا 6 منٹ کی ہے, مگر اس سے پہلے جو ماحول ہے وہ سمجھ لیجیے. اس جنگ میں 2 مشکلیں ہیں. ایک مشکل تو یہ ہے کہ اس جنگ میں جب جیسے ہی نبی خیبر میں پہنچے, نبی بیمار ہو گئے. نبی کو درد شروع ہو گیا, اتنا درد, اتنی شدت کا درد کہ نبی خیمے سے باہر نہیں آئے. اور نبی نے جنگ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ درد اتنا تھا, شدت درد تھا. دوسری سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس جنگ میں علی مدینے سے نہیں آئے تھے. کیوں؟ آشوبے چشم میں مبتلا تھے, آپ کی آنکھ میں پرابلم تھی, مشکل تھی, آنکھ سرخ تھی, دیکھ نہیں پا رہے تھے, کھل نہیں پا رہی تھی. تو نبی علی کو چھوڑ کے آ گئے اور یہاں آ گئے. اب نبی تو اٹھ نہیں پا رہے ہیں. تو روایت کہتی ہے کہ محمود کے ہاتھ میں علم تھا, پہلا علم بردار, اسی کو بنایا. اور جس نے بنایا تھا اس نے کہا کہ جا کے فتح کرا. وہ گیا اور اس نے جا کے بڑی محنت کی اور آ گیا. 5 دن تک کوئی رزلٹ نہیں. جب 5 دن تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا تو 6 دن یہ علم حضرت عمر کے ہاتھ میں آیا. حضرت عمر کو دیا گیا کہ بھئی اب آپ ٹرائی کیجئے. حضرت عمر گھوڑے پہ بیٹھے اور علم لے کے گئے اور پہنچ گئے. 3 4 5 دن ان کے ہاتھ میں بھی رہا. روایات کا جملہ یہ. اب مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے خیبر تو فتح نہیں ہوا مگر ایک کام ہوا, یہ ایک آدمی کو پکڑ لائے, یہودیوں کا ایک آدمی پکڑ لائے. تو مسلمانوں نے لکھا کہ اگر خیبر فتح ہوا ہے تو اسی آدمی کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ اس نے اندر کے سارے راز باہر کے مسلمانوں کو دے دیے. اسی لیے کہتے ہیں گھر کا بھیدی. سمجھ گئے نا؟ اب سمجھتے رہیے گا. مگر فتح کسی طریقے سے ہو نہیں رہی ہے. وہ آدمی بھی اٹھا کے لے آئے. اس سے پوچھا گیا کہ بیٹا لائف چلا رہے ہو, سن لے میری, اس کو بند کر, پہلے میری سن. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. سنتے رہیے, تو یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے, سن لینا. تو وہ معاملہ کسی طریقے سے حل, مگر وہ ایک آدمی کو بغل میں دبا کے لے آئے اور کہا, انہوں نے بٹھایا کہ مارو اسے, پوچھو اندر کیا حالات ہے, کھانا کتنا ہے, پینا کتنا, اور کیا معاملات ہے. اندر تو مزے لے رہے ہیں لوگ, وہاں کیا مشکل ہے؟ بہترین. بولے بھائی ہم تو مر گئے, کوئی مشکل نہیں. پھر یہ علم حضرت ابو بکر کو دیا گیا.
جنگ کسی طریقے سے فتح نہیں ہو رہی. 39 دن ہو گئے, جنگ فتح نہیں ہو. مشکل کیا ہے؟ نبی درد میں مبتلا ہے اور علی مدینے میں. جب 39 دن ہوئے تو کل کا جملہ آپ کو یاد ہے, نبی نے ایمرجنسی میٹنگ بٹھائی اور بٹھا کے کہا کہ بھائی کیا کریں, میں نے تو 40 دن کا وعدہ کیا تھا. تو ایک صاحب نے کہا مجھے تو ان پہ سے پہلے ہی سے شک تھا کہ نبی ہیں کہ نہیں. یہ بھی جملہ ہے, مجھے تو یہ جملہ ہے واقعا کہ مجھے تو ان پہ شک ہے کہ نبی ہیں کہ نہیں, ورنہ اگر نبی ہوتے تو وعدہ کر کے آئے تھے 40 دن کے اندر فتح ہو جانا چاہیے. رات کا وقت آیا, نبی نے کہا کیا کریں؟ تو ایک نے کہا جی میری رائے تو یہ ہے, رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, نہ کوئی ہمیں دیکھنے والا, بس ہاں جتنی جلدی ہو سکے میدان. اب آپ ہنسیے مت, جو جیسا ہوتا ہے ویسی ہی رائے دیتا ہے. ٹائم کیا ہو گیا؟ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسی ہی رائے دیتا ہے. 39 دن ہو گئے, 39 دن ہو گئے. اب سورج ڈوبنے جا رہا ہے. نبی خیمے سے باہر نکلے, مسلمانوں کا جائزہ لیا, سب تھکے ہوئے ہیں, خستہ ہیں. اچھا نبی بار بار پوچھ رہے تھے ان سے جب بھی آتے تھے کیا ہوا کہ جی کچھ نہیں ہو پایا, کیوں نہیں ہو پایا؟ میں تو بھیج رہا ہوں لشکر, ٹولیاں بھیج رہا ہوں. تو ہمیشہ دو مشکلات پیش نظر رہیں رسول اللہ کے. سردار سے پوچھتے تھے کیا ہوا, اس نے کہا جی ہم کیا اکیلے لڑتے, یہ پیچھے والے بھاگ گئے. نبی پیچھے والوں سے پوچھتے تھے کہ تم کیوں آ گئے, تو یہ کہتے تھے ہم کیا لڑتے, آگے والا نکل گیا. تو نبی اس پوری جنگ میں کبھی سردار بدلتے رہے, کبھی سپاہی بدلتے رہے, مگر فتح کسی طریقے سے نہیں ہوئی. 39 دن ہو گئے, رات کا وقت آیا, سورج ڈوبنے لگا. نبی نے مسلح بغل میں دبایا, سلمان جیسے صحابی کو ساتھ لیا, پہاڑ کے دامن میں آئے, مسلح بچھایا, ہاتھوں کو اٹھایا اور دیکھ جملہ کہا. ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ آنے دے. آئے 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 آئے, میں نہ کہتا تھا, میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ آنے دے. تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے, اسے چھوڑ آیا ہوں, انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں. کل 40واں دن ہے, اگر کل فتح نہ ہوئی تو میں محمد ابن عبداللہ اپنے جسم پر بغیر زرہ پہنے میدان میں اتروں گا. اور پھر یاد رکھنا جس نے زخم مجھے آئیں گے, مجھے نہیں آئیں گے, شریعت کو آئیں گے, اسلام کو آئیں گے, اصول کو آئیں گے. فتح تو ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے زبان دی ہے, میری زبان اسلام کی زبان ہے, میں بولتا ہی وہ ہوں جو وہی ہوتی ہے. میں کہہ چکا ہوں انہیں کہ کل فتح ہونا ہے, اگر کل فتح نہ ہوئی تو کیا ہوگا. میں جیسے ہی کہا ادھر سے جبرائیل آ گئے, جبرائیل مسکرا رہے ہیں, نبی پریشان اور مسکرا رہے ہیں. تو کہنے لگے تم مسکرا کیوں رہے؟ تو کہنے لگے اللہ یہی تو چاہتا تھا کہ تم پریشانی میں آؤ. کہ پریشانی میں مجھے لانا چاہتا تھا. کہاں بھائی میری پریشانی سے اللہ کیوں مطمئن ہے؟ کہ اس لیے کہ تم نے اپنی پوری قوم کو ہر چیز بتا دی, نماز کیسے پڑھنا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کرنے کیسے جانا ہے, سارے اعمال تم نے بتا دیے, مگر تم آج تک قوم کو یہ نہیں بتا پائے کہ اگر مصیبت میں گر جاؤ تو کیا کرنا ہے. اب تمہارے ذریعے بتایا جائے گا کہ مصیبت میں گرنا ہے تو کیا کرنا ہے. کہ کرنا کیا ہے؟ کہو ناد علی. 80 میل کا فاصلہ ہے, 80 میل کا. جیسے کہ ناد علی, سن لیجئے گا, جیسے کہا نا ناد علی 80 میل کا فاصلہ ہے. نبی خیبر میں, علی مدینے میں, آنکھیں دکھنے آئی ہیں. ادھر نبی نے کہا خیبر میں ناد علی, ادھر مدینے میں بیٹھے ہوئے علی نے قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا, بھائی بلا رہا ہے ذرا ذوالفقار لا. قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا, بھائی بلا رہا ہے ذرا ذوالفقار لا. ذوالفقار لے کے علی گھوڑے پہ سوار ہو, چلنے لگے. قمبر بھی ساتھ, 80 میل کا فاصلہ ہے. مسلمانوں نے لکھا کتنے کلومیٹر, کتنے گھنٹے, 80 کلومیٹر. 80 کلومیٹر کا سفر ہے بھائی, 80 میل, سوری 150 کلومیٹر. 80 میل 150 کلومیٹر, کتنا لمبا فاصلہ ہے.
ادھر علی نے مدینے میں سنا قمبر تلوار لاؤ، گھوڑا لاؤ، قمبر لے آئے. اب قمبر تو کہتے ہی اسے نا جو علی کے ساتھ ساتھ رہے. مولا میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا. اب علی نے کیا کیا؟ گھوڑا منگایا. بولیے، کہا کہ قمبر تم اپنا گھوڑا لے کے آؤ. نہ نہ نہ، یہ کہا قمبر گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ. کیا کہا؟ قمبر ہاتھ پکڑ لو. کمال ہے. 80 میل 150 کلومیٹر بقول مسلمانوں کے 48 گھنٹے لگنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ. اچھا جب کہا نا ہاتھ پکڑ لو، قمبر نے نہیں کہا کہ کیسے پکڑوں، کیوں پکڑوں، کہاں تک چلوں گا، کیونکہ قمبر علی کا مزاج جانتے تھے کہ ہاتھ پکڑانا میرا کام ہے، خیبر تک پہنچانا علی کا کام ہے. خیبر تک پہنچانا علی کا کام ہے. بس جیسے ہی ہاتھ پکڑا، آنکھ بند کر لو. آنکھ بند کی، آنکھ کھول دو. آنکھ کھلی تو خیبر میں تھے. اتنی دیر میں تو میں پڑھ بھی نہیں پایا جتنی جلدی علی پہنچ گئے. میرے پڑھنے میں دیر لگی ہوگی، علی کے پہنچنے میں دیر نہیں لگی. اب نبی تو کل کہہ چکے تھے کل علم دوں گا مرد کو، اسے دوں گا جو اللہ کو دوست رکھتا ہے، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں. اب جو صبح لوگ اٹھے تو مطمئن تھے کہ علم تو ہمیں ہی ملنا ہے، مگر رسول ان سے زیادہ مطمئن تھے کیونکہ جبرائیل کہہ چکا تھا کہ کہو ناد علی، اور نبی کہہ چکے تھے. ٹھیک ہے نا، نبی کہہ چکے تھے کہ ناد علی ہو گیا. علی آ گئے، علی آ گئے. علی کے ہاتھ میں علم دیا گیا. اب وہ نجومی ماں کے نجومی بیٹے وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، بڑے مطمئن ہو کے دیکھ رہے ہیں. اور ان سے بڑا ایک اور نجومی ماں بیٹھا ہوا ہے جو صرف حساب اور کتاب لگا رہا ہے، رجسٹر کھولتا ہے اور حساب لگا لیتا ہے. چلے علی، علی چلے. یا نبی اللہ کب تک لڑوں؟ علی جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے تب تک لڑنا. چلے علی. اب علی نے جان بوجھ کر نہیں، کوئی یہ نہیں کہ دشمن ڈر جائے گا گھبرا جائے گا. علی آئے اور آنے کے بعد وہ علم لیا اور ایک پتھر پہ گاڑ دیا. علی نے پتھر پہ گاڑا ہے، موم پہ نہیں. جیسے ہی گاڑا تو وہ جو جتنے یہودی تھے سب گھبرا گئے، کیونکہ آج تک تو یہ ہوا ہی نہیں تھا. یہ کیا ہو گیا؟ تو لوگوں نے اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا 2 منٹ رکو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. کہا کیا؟ کہنے لگے یہ بھی تھوڑا بہت ستاروں کے بارے میں جانتا ہے. اسے معلوم تھا کہ اب یہ ستارہ اس برج سے نکلے گا اور اس میں داخل ہوگا، لہذا سیم اسی ٹائم اس نے اس برج کا استعمال کیا. کیونکہ جب یہ اس برج میں سے ستارہ نکل کے اس میں داخل ہوتا ہے تو ہر پتھریلی چیز موم ہو جاتی ہے. اسے پتا چل گیا، لہذا اس نے وہ پتھر پہلے گاڑ دیا اور تم لوگ گھبرا گئے. گھبرانے کی بات نہیں. یہ آواز علی کے کان میں آ گئی. کان میں آنا تھا. اب آپ غور سنیے. جیسے کان میں آئی تو علی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اب وہ ستارہ کب آئے گا؟ اس نے کہا جب آئے گا جب نہ تم ہوگے نہ ہم. تو کئی ہزار برس میں ایک دفعہ آتا ہے. علی نے کہا تو رکو، تو کیا کہہ رہا ہے؟ ستارہ ابھی نکلا تھا نا. کہاں؟ پھر علی نے علم اکھاڑا اور دوسرے پتھر کی طرف لے کے چلے گا. اب دیکھ. اب جیسے ہی دیکھنا تھا تو اس نے اپنا رجسٹر اٹھا کر باہر پھینک دیا. کیا اب حساب نہیں لگ سکتا؟ کیوں؟ کہ جیسے ہی اس نے علم نکال کے دوسرے پتھر کی طرف چلنا شروع کیا ستارہ پھر نکل کے چلنے لگا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، بس ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. دنیا میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ دنیا ان کے دروازوں پہ جاتی ہے جو ستاروں میں تقدیر بتاتے ہیں، ہم ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں جن کے دروازے پہ ستارے تقدیر بناتے ہیں. اب سن لیجیے گا، مسلمان جب آئے تھے خیبر میں تو فقیر تھے، حالات نہیں تھے، ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، ان کے پاس پہننے کو نہیں تھا. اور جب واپس گئے تو سارے غنی تھے، سب امیر ہو گئے، مالدار. اتنا مال انہیں ملا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اتنا سونا ملا کہ انہیں کلہاڑیوں سے کاٹ کے بانٹنا پڑا. سمجھے آپ؟ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے خیبر. علی آ گئے.
اب تو سب ہل گئے اور جب ہل گئے تو نہ تو وہ روک سکتے تھے، مگر وہ بڑے مطمئن تھے کیونکہ خیبر کا دروازہ بڑا مضبوط تھا۔ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ کس چیز کا زمانہ ہے؟ سوشل میڈیا کا۔ ہم رہیں نہ رہیں یہ ویڈیو رہے گی، آپ رہیں یا نہ رہیں ضامن بھائی یہ ویڈیو رہے گی۔ آپ کا نوحہ، آپ کا مرثیہ، آپ کی ربائی، آپ کا سوز، آپ کا سلام اس میں ریکارڈ رہے گا، آپ کا نعرہ حیدری سب اس میں محفوظ رہے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے سوشل میڈیا کے، آپ کو نہیں پتا ہوگا مگر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے علم میں اضافے کے لیے۔ پچھلے 10 سال میں ممبر سے خیبر نہیں پڑھا گیا، اس کا نقصان جانتے کیا؟ ہمارے جتنے بزرگ علماء تھے وہ پڑھتے تھے، اور ہم نے بھی سنا ہے اور ہم نے بھی پڑھا ہے، اور روایات میں بھی ہے کہ خیبر کا دروازہ اتنا مضبوط اور اتنا بڑا تھا کہ اسے 40 آدمی مل کے کھولتے تھے اور 40 آدمی مل کے بند کرتے تھے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ یہ وہ بھی پہلوان، ضامن بھائی نے اس کی اور وضاحت کی، پہلوان عام نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب انہوں نے بتایا کہ آدمی اور ہوتا ہے، پہلوان اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلوان، ٹھیک ہے نا؟ اور اس زمانے کا پہلوان، اس زمانے کا پہلوان کھول رہا اور بند کر رہا، اتنا بڑا دروازہ تھا۔ ہم نے پچھلے 10 سال سے خیبر پڑھا ہی نہیں، قوم کو سنا ہی نہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ آپ خیبر ڈالیے، خیبر کا دروازہ، تو 3 مولوی صاحب آپ کو کھاڑی میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے سعودیہ کی، اور ایک باریک سا کھپچوں کا دروازہ، تم نے دیکھا نہیں؟ کھپچوں کا دروازہ ہلا کے دکھا رہے ہیں وہ کہ یہ ہے وہ خیبر، یہ ہے وہ خیبر کا دروازہ جسے شیعہ کہتے ہیں اتنا بھاری تھا، اتنا وزنی تھا کہ 40 آدمی کھولتے تھے اور 40 آدمی بند کرتے تھے۔ یہ ہے وہ جسے علی نے اکھاڑا تھا، خدا کی قسم۔ ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی چیک کر سکتے ہیں، ہلا کے۔ ہم یہی مان رہے ہیں، چل تیری بات مان لیتے ہیں کہ یہی خیبر کا در ہے، تو اگر یہی خیبر کا در ہے تو تمہارے ابا سے اکھڑا کیوں نہیں؟ بھئی اگر خیبر کا دروازہ یہی ہے اکھڑا کیوں نہیں؟ یا تو یہ مانو کہ ابا میں اتنا بھی دم نہیں تھا کہ کھپچوں کا اکھاڑ لیتے۔ بھئی یہ جو پھر 39 دن کا چانس دیا گیا، یہ جو 39 دن موقع دیا گیا، یہ جو 39 دن کا بالکل کھل کے جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، کیوں؟ نبی کو بھی یہ ڈر تھا کہ اگر انہیں موقع نہ ملا تو گھر میں جا کے ایک جنگ ہے، پھر وہاں جا کے ایک مسئلہ شروع ہوگا، گھر سے آواز اٹھے گی ہمارے ابا کو تو موقع ہی نہیں ملا، ہمارے بھیا کو تو موقع ہی نہیں ملا۔ نہیں، سب کو موقع دیا، جاؤ اکھاڑ لو، نہیں اکھڑا۔ اب علی چلیں، اب علی چلیں، سنتے رہیے گا، اب علی چلیں۔ وہ خیبر کا دروازہ، خیبر کا دروازہ علی نے گئے، اور جانے کے بعد اب جب پہلوانوں نے دیکھا کہ علی آ رہے ہیں تو مرہب نے کہا کہ دروازہ بند رکھو، نہ اندر آ گیا۔ اچھا اب تک کا کیا عالم تھا؟ اب تک مرہب اتر کے نہیں آیا تھا، مرہب اتر کے اوپر سے نیچے نہیں آیا تھا، وہ وہی بیٹھا تھا چوٹی پہ، اور وہیں سے دروازہ کھڑکی کھول کے کہتا آؤں، تو نیچے ٹہلتے ہوئے مسلمان کہتے ہیں نہیں ہم تو ویسے ہی اپنا چہل قدم ہی کرنا ہے، آپ وہیں رہیے۔ اب جو اس نے کھڑکی کھولی اور جیسے ہی گردن باہر نکال کے، اس سے پہلے کہ یہ کہتا کہ آؤں، علی نے یہاں سے کہا تو آ رہا ہے یا میں آؤں؟ تو آ رہا ہے یا اس نے کہا اس کا مطلب وہ اور تھے، یہ اور ہے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا دروازہ مضبوطی سے بند کر دو، اس نے کہا حضور مضبوطی سے بند کر دیا، کوئی بات نہیں، اب آپ مطمئن رہیے، اب دروازہ بند ہو گیا، اب کیا بچا ہے، آپ مطمئن بیٹھے رہیے، یہ دروازہ کون ہلا پائے گا؟ خندق یاد ہے آپ کو؟ خندق یاد ہے؟ خیبر کا دروازہ ایسے نہیں کھلتا تھا، ایسے نہیں کھلتا تھا خیبر کا در جیسے ہی کھل رہے نہیں، بعض روایتیں کہتے ہیں خیبر کا در ایسے کھلتا تھا، سمجھے؟ وہ چینوں سے رسیوں سے ایسے کھینچا جاتا تھا اور پھر ایسے کھل جاتا تھا۔ سامنے تھی خندق، گڑھا، نالا، دریا، جب وہ اٹھ جاتا تھا تو 2 سپورٹ ہو جاتی تھی، کیا؟ ایک تو دریا ہو گیا، پھر وہ دروازہ بند ہے، اب اتنی جگہ نہیں ہے۔ جب وہ کھلتا تھا تو وہ پل بن جاتا تھا، ادھر سے ادھر لوگ آ جاتے تھے، بڑا اطمینان تھا انہیں، بہت خوش تھے کہ خندق کیسے پار ہوگی۔ علی آئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی،
خندق کے ادھر آئے اور خیبر کا در کے اندر علی نے انگلیاں پھنسائیں، بلکہ کہہ دیا جائے کہ ید اللہ کے ہاتھ نے خیبر کے در کو پکڑا اور پکڑ کے اسے اکھاڑ دیا۔ خطیب آل محمد کہتے ہیں کہ کمال یہ نہیں تھا کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑ دیا، خیبر کا در اکھاڑنا کمال نہیں تھا، جب خیبر کا در اکھڑا تو شدت اتنی تھی کھینچنے میں کہ دیواریں بھی ہل گئیں۔ کتنی طاقت ہوگی، کیوں؟ کیونکہ یہ علی کی طاقت نہیں تھی، یہ ید اللہ کی طاقت تھی۔ علی تو ابھی سوکھی ہوئی روٹی نہیں توڑ پائیں گے، ابھی چند لمحوں کے بعد علی سوکھی ہوئی روٹی نہیں توڑ پائیں گے، اسے توڑنے کے لیے بھی گھٹنے کا استعمال کریں گے۔ یاد رکھیے گا، علی کا کمال ہی یہ ہے کہ علی کے پاس اپنی ذات کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پہلی تقریر یاد ہے آپ کو؟ پہلی تقریر یاد ہے ہجرت والی؟ علی اپنا نفس بیچ چکا، اللہ کی مرضی خرید چکا۔ خیبر کا در اکھڑ گیا، خیبر کا در اکھڑ گیا، اور علی نے اب اس کو اپنے ہاتھ پہ لیا اور پل بنا لیا، پل بن گیا۔ وہ کیا کرتے ہیں علی؟ اس خیبر کے در کو لیتے ہیں، ادھر لگاتے ہیں، مسلمانوں کو اس پہ بٹھاتے ہیں اور ادھر لگا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ادھر کے سپاہی ادھر اور ادھر کے سپاہی ادھر۔ مسلمان دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ! کمال ہو گیا۔ کیا؟ علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، پھر اور اپنے ہاتھ پہ لیے ہوئے۔ یہ نبی آیا کیوں ہے؟ کیوں آیا ہے؟ یہ نبی اس لیے آیا ہے تاکہ عبادت کی طرف بلائے، ریاضت کی طرف بلائے، اچھے اعمال کی طرف بلائے۔ مسلمان دوڑے ہوئے گئے، یا نبی اللہ ہم دیکھ کے آئے کہ علی کے ہاتھ پہ خیبر کا در ہے۔ تو نبی کو کہنا چاہیے تھا شاباش، زندہ باد۔ نبی نے کہا واپس جاؤ، ہاتھ دیکھ کے آؤ، علی کے پاؤں دیکھ کر آؤ، علی کے پاؤں دیکھ کر آؤ۔ یہ نبی آیا کیوں ہے؟ اگر نبی کہے یہاں کھڑے رہو تو کھڑے رہنا عبادت، بیٹھو تو بیٹھنا عبادت، چلو تو چلنا عبادت، سو تو سونا عبادت، جاگو تو جاگے۔ مسلمان ہاتھ دیکھ کے آئے تھے، نبی نے کہا جا کے پاؤں دیکھو، غور نہیں کیا۔ میرا جوش عقیدت یہ کہتا ہے کہ نبی نے پاؤں دکھا کے بتایا کہ خالی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، علی کے پاؤں دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اب جب علی کے پاؤں دیکھے تو روایت کہتی ہے کہ علی کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، ہوا کے دوش پر تھے، ہوا کے دوش پر تھے۔ مرحب باہر آیا، اس نے اپنا تعارف کرایا، علی نے اپنا تعارف کرایا۔ ہر جنگ میں علی نے کیا کہا تھا؟ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ آج جب اس نے پوچھا آپ کی تعریف، آپ کا تعارف، تو اب علی کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ وہی جو ہر جنگ میں تھا، مگر ہر جنگ میں مرحب سامنے نہیں تھا، اس جنگ میں مرحب سامنے آیا ہے۔ اب مرحب کو اپنا ماضی یاد ہو نہ ہو، علی کو یاد تھا، لہذا علی نے ایک ہی تعارف میں اپنا بھی کرایا اور اس کا بھی کرایا۔ علی نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ میری ماں نے، یہ کہہ دیتے میرا نام حیدر ہے، یہ کہہ دیتے میرا لقب حیدر ہے، یہ کہہ دیتے میرا تعارف حیدر ہے، یہ کیوں کہا؟ میری ماں نے۔ ماں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ اسے اس کی ماں یاد آ جائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اس نے کہا حیدر ہے، اسے امی کی بات یاد تھی، اسے امی کی بات یاد تھی۔ اس نے کہا ماں نے کہا تھا کہ حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی میں آپ سے نہیں لڑوں گا، کیوں نہیں لڑوں گے؟ میری ماں نے مجھے منع کیا۔ اچھی ماں کے بیٹے کی یہی پہچان ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں لڑوں گا جی، میری ماں نے منع کیا تھا۔ وہ واپس چل دیا۔ جب واپس جا رہا تھا تو ایک شخص ادھر سے آتا ہوا ملا۔ کہاں جا رہا ہے؟ تو لڑنے گیا تھا؟ اس نے کہا لڑنے گیا تھا پر لڑوں گا نہیں۔ اس نے کہا قبیلے کی عورتیں ہنسیں گی۔ اس نے کہا ہنسنے دے، جب ماں نے منع کیا تھا تو کہیں گے ماں نے کہا تھا کیا؟ تو کہیں گے ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا۔ تو بولے کیا یہ وہی حیدر ہے جس تیری ماں نے کہا تھا؟
نہ جانے ایک دنیا میں ایک نام کے کتنے حیدر ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسرا حیدر ہو. یہ بات اس کی سمجھ میں آئی. غور کیا آپ نے؟ واپس چلو اور واپس علی کے سامنے لے آیا. نتیجہ کیا نکلا؟ علی نے اسے، بولو زور سے بولیں، واصل جہنم کر دیا. بس ایک جملہ کہہ کے اپنی تقریر ختم کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا. ایک ہی جملہ، ان 5 تقریروں کا جز ایک ہی جملے میں نکال رہا ہوں. یہ تو واپس جا رہا تھا نا، واپس جا رہا تھا. اسے گھیر کے کون لایا؟ ابلیس، شیطان. ان 5 مجلسوں کا جز یہ نکلا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عہد میں، ہر علاقے میں علی کے سامنے جو بھی لائے گا یا علی کے مقابلے پہ جو بھی آئے گا وہ یا اپنے وقت کا ابلیس ہوگا یا ابلیس کا بھیجا ہوا ہوگا. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر. ٹھیک ہے نا؟ اجی نہیں بھائی، آدھا گھنٹہ کہاں ہو گیا ہے؟ آدھا گھنٹہ نہیں، اصل میں میری ٹرین ہے، مجھے میرٹھ سے جا کے ٹرین پکڑنا ہے. صلوات پڑھے اور محمد والوں. اب یہ جو خیبر ہے نا، یہ اس کو آپ یاد رکھیے گا کیونکہ اب جب اگلی تقریر ہوگی تو وہ یہیں سے شروع ہوگی. کیونکہ ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا، ابھی تک ابو سفیان 7 ہجری آ گئی ہے، مسلمان نہیں ہوا. وہ فتح مکے کے وقت ہوگا، جب رسول اللہ مکے کو فتح کریں گے اس وقت یزید کا دادا ابو سفیان مسلمان ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک جملہ کہہ کے میں اپنی بات تمام کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ابو سفیان بھی مکے میں تھا، ٹھیک ہے نا، اور عباس ابن عبد المطلب بھی مکے میں تھے. وہ رسول اللہ کے چچا تھے، یہ رسول اللہ کا دشمن تھا. جب نبی فتح مکہ کے لیے آئے 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو ابو سفیان ایک پہاڑی پہ آیا. ابھی تک اس کا مقابلہ کرنے کا دل ہے. اب جو اس نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو یہ نیچے اتر کے آیا اور جناب عباس ابن عبد المطلب کا ہاتھ پکڑا اور پھر پہاڑی پہ لے گیا اور لے جا کے دکھایا اس نے، اور دکھا کے کہنے لگا اے عباس دیکھ تیرے بھتیجے محمد کی حکومت کتنی پھیل گئی ہے. بس فرق سمجھ لیجیے گا اسی جملے میں. کیا کہا؟ تیرے بھتیجے محمد کی حکومت کتنی دور تک پھیل گئی ہے. عباس ابن عبد المطلب نے کہا تم احمق ہو، تم جاہل ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں. یہ جو پھیلی ہے یہ حکومت نہیں، یہ نبوت ہے. بس اب کافر کا اور مسلمان کا فرق سمجھ گئے؟ کافر جسے مسلمان جسے نبوت سمجھتا ہے، کافر اسے حکومت سمجھتا ہے. بس یہی نظریے ہیں. خاندان رسالت میں اور اوروں میں یہی فرق ہے کہ جب خاندان رسالت کو حکومت ملی تو انہوں نے یا نبوت سمجھ کے کی یا امامت سمجھ کے کی، اور جب انہیں ملی تو انہوں نے حکومت سمجھ کے کی. وہ تاریخ کا ایک پورا چیپٹر ہے. کبھی انشاءاللہ وقت رہا اور زندگی رہی تو میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شام کی حکومت انہیں کیسے ملی. وہ ایک بہت بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، یعنی اتنا حساس واقعہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین کے قتل کا پروگرام کیسے بن گیا. یہ اتنا یعنی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. ابھی تک تو ابو سفیان کافر ہے. تو بہرحال خیبر فتح ہو گیا، مسلمانوں کو بڑا مال ملا، اتنا مال ملا کہ غنی ہو گئے. پیٹ بھر کے انہوں نے کھجوریں کھائیں، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، بڑے بڑے انہوں نے کاروبار کر لیے. سر جھکا کے چلتے تھے، سر اٹھا کے چلنے لگے. یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ سب مولا کائنات کی وجہ سے ہوا. تھے تو اور بھی، اوروں نے بھی کہا بھائی ہمارا بھی. اب اس نے کہا نہیں کہ وہ گیا اکیلا ایک آدمی کو لے کے آ گیا. ایسے بھی لوگ تاریخ میں موجود ہیں. تو بہرحال یہ 7 ہجری ہے. تاریخ کبھی اپنے آپ کو بھلاتی نہیں ہے، یاد رکھنا. اور جو بھول جائے وہ تاریخ نہیں ہوتی.
جو بھول جائے وہ تاریخ نہیں ہوتی. کسی کے باپ دادا پہ کوئی ظلم ہوا ہو وہ یاد رکھا جاتا ہے. کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو وہ بھی یاد رکھا جاتا ہے. کسی نے کسی پر رحم کیا ہو وہ بھی یاد رکھا جاتا ہے. خیبر کو دنیا نے مٹانا چاہا. اگر خیبر علی کی فضیلت نہیں تھا تو پھر دروازے کا انکار کیوں ہو رہا تھا؟ آج بھی خیبر کے خلاف آواز بلند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں بھی تاریخ میں خیبر لکھا ہوا نظر آئے گا وہاں علی کھڑا ہوا نظر آئے گا. بھائی آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ آپ میرٹھ جائیے، میرٹھ میں ایک ٹینک رکھا ہوا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شان خیبر. کمال ہے. یعنی خیبر کی شان، اس خیبر کی شان ہی کہاں بچی؟ ساری شان تو علی نے ختم کر دی. پھر وہ شان خیبر کیا لڑتا، اسے یہاں اٹھا کے لے آئے لوگ، یہاں رکھ دیا. تو تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی. الفاظ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں، تاریخیں اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہیں. یاد رکھنا، اچھا کام کرنا تمہارا کام ہے، تاریخ یاد رکھے گی تمہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے. تم نے ایک اچھا کلام کیا وہ یاد رکھو گے، تم نے کسی کو سلام کیا وہ بھی یاد رکھے گا. انسان کی 60 سے اب جو زندگی کا ایوریج ہے وہ 100 سال نہیں ہے. 100 سال جانتے کب تھا؟ آپ کے دادا کی عمر میں. اس زمانے میں 100 سال جیتے رہے. ابا کی عمر میں آتے آتے 70 ہو گیا، اور ہماری عمر میں آتے آتے 65 ہو گیا. 55 60 65، یعنی 45 میں آدمی کا سانس پھولنے لگتا ہے، 50 میں جا کے اس کو بائی پاس کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ جو بچے ہیں ان کے عمر تک جاتے جاتے تو ایوریج اور گھٹے گا. جوانی نہیں آنے کی. حالات دیکھیا، حالات نہیں ہیں، کیونکہ جو حالات ہیں جو زندگی کے، تو اس مختصر سی زندگی کو اس مختصر سی زندگی کو گزارنا نہیں ہے. یاد رکھنا، اس مختصر سی زندگی کو گزارنا نہیں ہے، اس مختصر سی زندگی کو کمانا ہے. اس لیے کہ جو گزر گیا، جو کما لیا وہ بچ گیا. تمہیں اس 50-55 سال کی زندگی کو گزارنا نہیں ہے، بچانا ہے. وہ بچانا کیسے؟ اس کے بہت سارے ذریعے ہیں. دین کے ذریعے تم اپنی زندگی کو بچا سکتے ہو، کما سکتے ہو. اولاد کے ذریعے، خاندان کے ذریعے، قبیلے کے ذریعے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اگر تم نے اپنے والدین کی خدمت کر دی، زندگی کما لی. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دی، زندگی کما لی. سماج کو ایک اچھا خانوادہ دے دیا، زندگی کما لی. ایک اچھا مولوی دے دیا، زندگی کما لی. ایک اچھا آرٹسٹ دے دیا، زندگی کما لی. ایک اچھا خطیب دے دیا، زندگی کما لی. یاد رکھنا، اسلام کو اچھوں کی ضرورت ہے، بروں کی ضرورت نہیں ہے. اچھے رہتے ہیں، برے نہیں رہتے. برے 9 لاکھ بھی ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں، اچھے 72 بھی ہوں تو نظر آتے ہیں. تقریر ختم ہو گئی. بس حسین کربلا میں لائے تھے تو 72 تھے. یزید نے کربلا میں جو بھیجے تھے وہ 9 لاکھ تھے. 35,000 سے 9 لاکھ تک کی تعداد ہے، مگر وہ 9 لاکھ مٹ گئے، ختم ہو گئے، غرق ہو گئے. مگر یہ جو 72 لائے تھے یہ کل بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے. حسین کا کمال یہ تھا کہ حسین نے کربلا میں کسی کو چھپنے نہیں دیا. حسین نے کربلا میں کسی کو چھپنے نہیں دیا. کل ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے ہمارے گھر ہی کہ حضور یہ بتائیے کہ جناب مختار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا کہیں گے آپ جناب مختار کے لیے؟ بس میں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر مختار نہ ہوتے تو سجاد کے لبوں پہ مسکراہٹ نہ آتی. منتقم خون حسین اگر کوئی ہے اپنے عہد اپنے زمانے کا تو حضرت مختار ہے، امیر مختار. بڑی دعائیں ہیں، علماء کے بڑے فتاوے ہیں، علماء کے بڑے جملے ہیں جناب مختار کے بارے میں. تو جناب مختار کا کمال کیا تھا کہ جناب مختار نے ایک ایک قاتل کو چن کے قتل کیا. یہ مختار کا کمال تھا. مگر ان قاتلوں کو اگر کسی نے چھپنے نہیں دیا وہ حسین کا کمال تھا. کمال یہ نہیں تھا کہ کربلا کے بعد وہ پکڑا گیا جس نے حسین کا سر کاٹا تھا، کربلا میں وہ بھی پکڑا گیا جس نے حسین کی انگلی کاٹی تھی. کس کا کمال؟ اس لیے کہ حسین کربلا میں اپنی میڈیا خود لے کے آئے تھے، حسین اپنے مورخ خود لے کے آئے تھے، حسین اپنی تاریخ لکھنے والے خود لے کے آئے تھے.
وہ تاریخ لکھنے والے کون تھے؟ وہ زینب تھی، وہ سجاد تھے، وہ امام محمد باقر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے جد پر کیا ظلم ہوا، انہوں نے بتایا کہ کربلا کے بعد لاشوں کے ساتھ کیا ہوا۔ خدا کی قسم جب تم کربلا جاؤ گے نا، جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ بتائیں گے، تو تم آج اس کربلا میں کھڑے ہو کے کل کی کربلا کو تلاش کرو گے۔ چونکہ اب بازار ہیں، ہوٹل ہیں، اب وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو ہم یہاں فرش ازا پہ بیٹھ کے سنتے ہیں اور سوچتے ہیں، مگر آج بھی جب تم دیکھو گے تو ایک چیز کو دیکھ کے بڑا رونا آئے گا۔ عباس کا ایک بازو کہیں ہے اور دوسرا بازو کہیں ہے۔ اتنی ترقیات کے بعد بھی یہ چیز چھپ نہیں پائی۔ صدام جیسا ظالم ملعون بھی اس چیز کو نہیں چھپا پایا۔ آج بھی عباس کا بازو ایک مقام داہنا الگ ہے، بایاں الگ ہے۔ آج بھی مقام علی اصغر اپنی جگہ ہے، آج بھی مقام علی اکبر اپنی جگہ ہے۔ آپ جائیں گے نا، اگر روضہ حسین سے اس راستے کو ہٹا دیا جائے، اس بازار کو، اور مقام جناب علی اکبر سے کھڑا ہو کے دیکھا جائے تو بھائی کم سے کم میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ تقریباً 450-500 قدم ہے وہ فاصلہ جو جناب علی اکبر کے جہاں برچھی لگی اس مقام سے اور جہاں امام حسین کا روزہ ہے۔ اور امام حسین کے روزے کے پیچھے وہ خیمہ تھا، اب تو نہیں ہے، ختم ہو گیا کیونکہ وہ ہوٹل گرا دیا گیا، یعنی خیام گاہ اور اس کے درمیان خیمہ وہ تھا کہ جہاں حسین لا کے لاشیں رکھتے تھے۔ تم یہ سوچو کہ حسین نے وہ 500 قدم کا فاصلہ کیسے طے کیا ہوگا؟ میں ایک جملہ کہہ کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، کیسے کیا ہوگا؟ جوان کا لاشا ہے، جوان، اور حسین کی غربت جانتے ہیں کیا ہے؟ حسین کی غربت کا عالم یہ ہے کہ جب علی اکبر کے جنازے پہنچے تو حسین نے لاشا اٹھانا چاہا، نہیں اٹھ پایا۔ خیمے کا رخ کر کے کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا لو۔ یہی کہا نا بھائی، اسی جملے میں تو غربت ہے، بس اسی جملے میں تو غربت ہے حسین کی۔ حسین نے کیوں کہا بچوں آؤ، یہ کیوں نہیں کہا جوانوں آؤ؟ اس لیے کہ خیمے میں کوئی جوان باقی نہیں تھا، کوئی جوان نہیں۔ سید سجاد تھے، عالم غش میں تھے، بیماری کے عالم میں تھے، غش طاری تھا۔ آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کا لاشا اٹھا لو۔ نہ جانے حسین نے کیسے لاشا اٹھایا ہوگا، مگر ہاں خطیب آل محمد کہتے ہیں کہ حسین نے ایسے کر کے لاشا اٹھانا چاہا، نہیں اٹھا پائے۔ پھر حسین علی اکبر کی کمر کے پیچھے آئے اور ایک ہاتھ اس بغل سے ڈالا اور ایک ہاتھ اس بغل سے ڈالا اور یا علی کہہ کے اٹھے۔ خطیب آل محمد کہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حسین کس علی کو بلا رہے ہو، نجف والے علی یا کربلا والے علی کو؟ اور یہ کہہ کے اب جو حسین لے کے چلے نا لاشا، تو پاؤں زمین پہ خط کھینچنے لگے۔ اب جو پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے تو خطیب آل محمد کہتے ہیں کہ خیمے سے زینب کی آواز آئی، اور کیا آواز آئی؟ زینب نے کہا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا دوں گی۔ اے بھیا میرا اکبر ظلمن ایامن قلبین قلب۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات توشہ آخرت قرار دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس کو سال کے اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما۔ میرے اللہ ان بچوں کو روشن مستقبل عطا فرما، ان کی زندگیوں میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ سروں پہ برقرار فرما۔ میرے اللہ جب تک نہ اٹھانا، جب تک اعمال سے امام راضی نہ ہو جائے، اٹھانا تو اس کیفیت میں اٹھانا کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ایک میں قرآن ہے۔ میرے اللہ جن مرحومین کی فاتحہ ان 5 دنوں میں پڑھائی گئی ہے ان کو فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات بلند فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے۔ ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، انہیں اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان کے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، ان کی شان، ان کی جلالت، ان کی عظمت کا،
میرے اللہ اس فرش عزا کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر قاضی نور اللہ شستری علی اللہ مقاموں اور جناب انوار حسین اور دیگر تمام علماء، خطباء، ذاکرین، شہداء اور تمام حضرات کے لیے سال فرمائے۔